السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ماسیل ناول بائی نور راجپوت کی یہ 15th ایپیسوڈ ہے۔ واپسی کا سفر۔ واپسی کا سفر اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے واپس آنا تھا۔ اسے واپس آنا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اس کا کیا حال بنا چکا تھا۔ کون کہتا ہے کہ محبت کرنے والا ہی سب سفر کرتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے ہم اسے اپنا قرض دار سمجھ کر وصولی کرتے ہیں، اور یہ وصولی کسی طور سستی نہیں ہوتی۔ وہ فلائٹ میں بیٹھا تھا 1 2 3 بلکہ پورے 12 سال بعد وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، زندگی اسے ایک نئے موڑ پر لے آئی تھی۔ قدم بھاری ہو چکے تھے۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ پلٹ کر آئے گا، پر وہ اسے کھینچ لائی تھی۔ ہاتھ جبیل اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، وہ واپس آ چکا تھا۔ سید حویلی کے در و دیوار یہ سچ جان کر لرز گئے تھے جو اس وقت دائمہ جبیل پر بیت رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے کبھی زیاد جبیل، کبھی حیدر جبیل، تو کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اسی کی طرح حیران تھی۔ اس سچ سے صرف وہ دونوں ناواقف تھیں۔ زیاد جبیل سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ سید جبیل کے اندر پچھتاوا تو تھا، پر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک نہ ہوتے تو شاید سید حیدر جبیل بھی نہ ہوتے۔ آج حمدان صاحب بھی ادھر ہی آئے ہوئے تھے۔ یقیناً آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دائمہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی، یوں جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ نہیں دامی بیٹا، یہی سچ ہے، جسے تم عبدل سمجھتی ہو وہ ہاد ہے۔ سید جبیل یہ ہمت کر سکتے تھے؟ دائمہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ماہین حمدان نے پہلے سید جبیل اور پھر اپنے باپ حمدان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی اس سچ سے واقف تھے۔ حمدان صاحب نظریں چرا گئے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں ماہی اور حانم جبیل خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ دائمہ اور ہاد انہی کے نواسہ نواسی تھے۔ وہ کس کا ساتھ دیتے؟ دائمہ کو سچ بتا دیتے تو ہاد کا کیا ہوتا؟ آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کے لیے یہ خیال ہی روح فرساں تھا کہ وہ جس شخص کو منگیتر سمجھ کر سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہے، وہ شخص دراصل اس کا منگیتر تھا ہی نہیں، وہ عبدل تھا ہی نہیں، وہ تو ہاد تھا۔ دامی بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ضیاء جبیل نے پیار سے پچکارا۔ بڑے بابا آپ بھی، وہ متورم آنکھیں لیے بولی۔ وہ مدیحہ ہشام جبیل کی بہن کے بعد جبیل خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی پکڑ لی۔ وہ اب خود پہ قابو رکھنے کی غرض سے ڈرائنگ روم میں چکر لگا رہی تھی۔ یعنی آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں یہ شخص عبدل نہیں بلکہ ہاد جبیل ہے؟ اس نے دیوار پر لگی اس تصویر کی جانب اشارہ کیا جسے وہ اکثر دیکھتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ماہین حمدان لب سیے بیٹھی تھی۔ وہ خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے نصیب میں بھی وہ شخص نہیں ہوگا جسے وہ بے پناہ چاہتی ہے۔ یعنی اس رات ہاد نہیں بلکہ عبدل مر گیا تھا اور ہاد عبدل بن کر رہ رہے۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لب خشک پڑ چکے تھے اور گلے میں کانٹے چبھائے تھے۔ عبدل مرا نہیں، زندہ ہے۔ سید جبیل نے ایک اور بم پھوڑا۔ یہ بات سن کر دائمہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ پھر بے ساختہ ہنستی۔ وہ ہنستی گئی۔ اس کی ہنسی میں ایک بین تھا، درد تھا۔ کیا آپ لوگوں کو بیٹے اتنے عزیز ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں؟ اس کے لہجے میں زہر سا گھل گیا تھا۔ وہ سارے اس کے مجرم تھے جو خاموش بیٹھے تھے۔ ابو حذیفہ، دائمہ اور ادھم کا بڑا بھائی، اس وقت حویلی میں نہیں تھا اور یقیناً وہ بھی اس سچ سے ناواقف ہوگا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم سچ سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ اور میرا کیا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ صاف کیا۔ جب تمہیں سچ پتہ چلے گا تم خود سمجھ جاؤ گی۔ مجھے نہیں جاننا سچ، وہ چلا اٹھی۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، میں انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ وہ رو ہی دی تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ لوگوں کو، وہ روتی ہوئی کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ ماہین حمدان کے تو جیسے الفاظ کسی نے سلب کر لیے تھے۔ وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے 3 بوڑھے مردوں کے کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا۔ یہ تب ہی کم ہو سکتا تھا جب ہاد جبیل سب ٹھیک کر دیتا۔ سب نے مجھے دھوکہ دیا، آپ تو بتا سکتے تھے نا، کتنا مان تھا مجھے آپ پر۔ وہ ہاتھ کو کال ملائے بے طرح رو رہی تھی۔ ہاتھ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ میں نے کوشش کی تھی، مجھے بتائیں میں اب کیا کروں، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہیں۔ روتے ہوئے اس کا یوں اظہار کرنا کسی بھی مرد کی دھڑکنیں تیز کر سکتا تھا، پر مقابل ہاد جبیل تھا جس کا دل دھڑکتا ہی نہیں تھا۔ دھڑکا بھی تھا تو دائمہ کے لیے بالکل بھی نہیں۔ میں عبدل نہیں ہوں دائمہ، ہاد ہوں میں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے شخصیت سے محبت کی ہے، نام سے نہیں۔
تم میرے لیے قابل احترام ہو اور کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ جبیل نے اس کا دل توڑ دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہشام جبیل نے ماہین ہمدان کا توڑا تھا، اور پھر اسے بھی اس کی محبت کبھی نہ ملی۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو بھی نہیں۔ وہ فون بند کر گئی تھی، جبکہ تھکن سے چور ہاتھ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ابھی بہت ضروری کام کرنا تھا۔ چلو اچھا تھا دائمہ کو سچ پتہ چل چکا تھا، ویسے بھی وہ اس کے لیے کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ نیند کیسے آتی جب آنکھیں بے تحاشا آنسو بہا رہی تھیں۔ موسم ویسے ہی خراب تھا، سید حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ کمزور دل لڑکی نہیں تھی، لیکن اسے دھوکہ اس کے اپنوں نہیں دیا تھا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ جانے وہ کتنی دیر تکیے میں منہ دیے روتی رہی۔ جب اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھیں۔ ماہین کتنی ہی دیر اس کے دروازے پر دستک دیتی رہی تھی، پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنی ماں کو بھی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی۔ جانے کتنی دیر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ ہاتھ کا چہرہ ایک پل کو اس کی نظروں سے دور نہیں ہوا تھا۔ ہوش میں آئی تب جب بارش شروع ہوئی۔ اس کے کمرے سے حویلی کے گیٹ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتی لمبی روش تھی اور دونوں جانب لان بنا تھا۔ اچانک اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ گیٹ سے اندر آتی روش پہ کوئی کھڑا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ ادھم جبیل تھا۔ اس نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ چھوٹا سا بیگ کندھے پہ ڈالے وہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ وہ یہاں تک تو آ گیا تھا، پر شاید اندر آنے کی ہمت نہیں تھی۔ ادھم بھائی، وہ زور سے چلائی اور پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ سید حویلی کے سبھی ملازم پرانے تھے، سب نے اسے پہچان لیا تھا، اور دائمہ بھی اسے ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیاں اترتی باہر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ماہین ابھی تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے جب دائمہ کو یوں پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھا تو گھبرا کر اس کے پیچھے لپکی۔ دامی، کدھر جا رہی ہو؟ ماہین کی آواز سے پوری حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ سب کے کمروں کے دروازے کھل چکے تھے، ملازم چوکنے ہو گئے تھے۔ وہ پورچ عبور کرتی اب لان میں پہنچ گئی تھی۔ ادھم وہیں کھڑا تھا۔ واپسی کا سفر اس کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھم بھائی، اس کے آنسوؤں کا نمکین پانی بارش کی بوندوں میں گھل مل گیا۔ ادھم نے سالوں بعد کسی رشتے کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی بھرایا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، ہم سب نے۔ وہ جیسے ہی الگ ہوئی تو ادھم کی نظر کچھ فاصلے پہ کھڑی ماہین پر پڑی۔ وہ اس کی ماں تھی، جس نے تھوڑی سی لاپرواہی کی ایک لمبی سزا کاٹی تھی۔ وہ بے یقینی سے ادھم کو دیکھ رہی تھی، یوں جیسے یہ سب خواب ہو۔ کتنے سال گزر گئے تھے، کتنے سال وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو، اسے محسوس کرنے کو ترسی تھی۔ اس کا یہ بیٹا فزیکلی کمزور تھا، بچپن سے دمے کا شکار تھا۔ وہ ہر رات یہی سوچ کر روتی تھی کہ جب اسے دمے کا اٹیک ہوتا ہوگا تو وہ کیسے خود کو سنبھالتا ہوگا۔ وہ دائمہ سے الگ ہوتا اپنی ماں کی جانب بڑھا، جس سے وہ اس لیے نفرت کرتا آیا تھا کہ وہ اس کے باپ سے ویسی محبت نہیں کر پائی تھی جیسی اس کا باپ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ اسے اپنی ماں ہمیشہ بے وفا لگی تھی، پر وہ یہ نہ جان سکا کہ اس کی ماں نے پوری زندگی بیوگی میں گزار دی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے۔ موم، سالوں بعد اس کے لبوں سے یہ لفظ پھسلا تھا۔ اس کی جانب بڑھا، پر ماہی لڑکھڑا کر ایک جانب گر گئی۔ اگر وہ تیزی سے لپک کر اسے نہ پکڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ سید حویلی کا ماحول یکدم بدل گیا تھا۔ جہاں سوگ کا سماں تھا وہاں اب سب کے چہروں پر خوشی اور حیرانی تھی۔ ماہین ہمدان تو اسے وہاں دیکھ کر صدمے میں ہی چلی گئی۔ I'm sorry مام، میں نے بہت دیر کر دی۔ وہ ماہین کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا جب ماہین اس کے چہرے کو بار بار چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن ان سب کے لیے تو ٹین ایج کے لحاظ سے اب بہت بہتر تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا تمہارا ادھم۔ ماں ماں ہوتی ہے، بچہ کیسا بھی ہو، کتنا بڑا جواری یا نشئی کیوں نہ ہو، ماں کے لیے وہ اس کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی تو یہاں سے جا کر ماسیل بن گئے، وہی جو بننا چاہتے تھے؟ دائمہ نے کہا تو وہ ہولے سے مسکا دیا۔ میں ماسیل نہیں ہوں، اب سب ختم ہو چکا ہے، میں اب صرف ادھم ہوں، آپ کا بیٹا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ اب تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا پتہ نہیں یہاں کب تک رک پاؤں گا، پتہ نہیں منزل تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں، لیکن اس نے صرف نام میں گردن ہلا دی کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ دائمہ کچھ دیر کے لیے اپنا سارا دکھ درد بھول گئی تھی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کا بھائی لوٹ آیا تھا، ادھم جبیل، سید حویلی کا ایک اور وارث لوٹ آیا تھا۔ قسم لے لو مجھ سے، لیکن میں نہیں جانتا ایمان کہاں ہے۔ کرسی سے بندھے مشارب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ تو تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ تم اس کے اپارٹمنٹ کیا لینے گئے تھے؟
ہوڈی میں چھپے آدھے چہرے والے شخص نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ مشارب نہیں جانتا تھا وہ کون تھا، اس کی بدقسمتی کہ وہ ایمان کے اپارٹمنٹ گیا تھا، پر واپسی پہ کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو کرسی کے ساتھ بندھا پایا تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہوڈی والا شخص جو بھی تھا، مشارب کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مشارب نے تھوک نکلا۔ تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تم اس سے ہر رشتہ ختم کر چکے ہو، پھر وہاں جانے کا مقصد؟ وہ اس کی کرسی کے گرد گھوم رہا تھا۔ سٹور نما اس کمرے میں بس اتنی سی روشنی تھی جس میں مشارب کو وہ شخص چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، میں غلط ارادے سے گیا تھا، پر وہ مجھے نہیں ملی۔ جان بچانے کے لیے اس نے سچ بولنا ضروری سمجھا۔ کس بات کا بدلہ؟ اور مہینوں بعد کیوں یاد آیا؟ وہ ایک دم سے پلٹتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ مشارب کانپ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بولو، وہ دھاڑا۔ اس نے مجھے خود کو چھونے نہیں دیا، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ اب میں… اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ ہوڈی پہنے شخص نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ خبردار جو ایمان کا خیال بھی دل میں لائے، خبردار جو کبھی اس کے بارے میں سوچا، یاد رکھنا میری نظریں تم پر ہمیشہ سے ہیں۔ اس نے گرفت تیز کی تو مشارب کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ اب نام گردن ہلا رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے چھوڑ دیا، پر وہ ابھی اسے آزاد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، پر جاتے بھی اس کا منہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، پر آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ سٹور روم کا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے ہوڈی اتاری۔ وہ ہاتھ تھا جو گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشارب کی باتوں نے اس کے جسم میں عجیب بے چینی بھر دی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ ایک مشہور سنگر بن چکا تھا، پر وہ کنسرٹ اور شوز اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہفتوں غائب رہتا، اور جب کبھی سٹیج پر آتا تو آگ ہی لگا دیتا تھا۔ وہ اب کہیں بھی بے دھڑک گھوم نہیں سکتا تھا، لوگ اسے پہچان جاتے تھے۔ زیادہ تر وہ ماسک لگائے گھومتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ باکسنگ کے لیے چلا جاتا۔ زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، پر آج بھی اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا تھا، کیا ہاتھ نے ایمانی کو ڈھونڈ لیا؟ اس دن اس کا شو تھا۔ وہ سٹیج پر پرفارم کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک عجیب شخص پر پڑی۔ وہ سیاہ لباس میں تھا، سر سے پاؤں تک۔ وہ چیختے چلاتے لوگوں کے درمیان سرد نظریں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ عبدل چونک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کوئی فین ہرگز نہیں تھا۔ جب وہ پرفارم کر چکا تو اس نے اس ماسک والے شخص کو بھیڑ سے نکلتے دیکھا۔ عبدل سب وہیں چھوڑ کر سٹیج کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہال سے باہر نکل کر سڑک پار کرنے کے بعد سنسان گلی میں داخل ہوا، اچانک ہی کسی نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو عبدل اس کے پیچھے تھا۔ وہ خود بھی ماسک لگا کر آیا تھا، پر وہ شخص اسے پہچان گیا تھا۔ کون ہو تم؟ عبدل نے غرا کر پوچھا، لیکن وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ عبدل نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ تاریک گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ عبدل نے اسے کئی بار پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مقابل بھی فائٹنگ میں کافی قابل تھا۔ وہ دونوں اب قدرے سنسان جگہ پر پہنچ چکے تھے، اور پھر وہ شخص رک گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ عبدل نے آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ اسے رسید کیا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، یوں جیسے فولاد کا بنا ہو۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے کوئی سائیکو ہو۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور دوسرا مکہ مارنے کے لیے ہاتھ گھمایا ہی تھا جب اس شخص نے اس کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو؟ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ عبدل کے جبڑے بھینچ گئے۔ صرف یہ بتاؤ، تم ہاتھ ہو یا عبدل؟ اور یہ بات سنتے ہی عبدل ٹھٹکا۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ عبدل نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا، پر اس شخص نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ عبدل نے زوردار لات اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ میں نے کہا نا، مجھے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا تم نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ پھر سے بولا۔ تم کون ہو؟ عبدل اور ہاتھ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہو، ملنا چاہو گے ان سے؟ اور عبدل ساکت ہوا۔ وہ کون شخص تھا جو اس کے باپ تک کو جانتا تھا؟ بکواس بند کرو اپنی، میرا باپ مر چکا ہے۔ عبدل کی بات سنتے ہی اس شخص نے کہکا لگایا۔ اوہ ریئلی؟ پھر تم انہیں ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ وہ عبدل کے قریب ہوتا سرگوشی نما انداز میں بولا، جبکہ عبدل بری طرح الجھ چکا تھا۔ میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا، نہ میں کسی ہاتھ کو جانتا ہوں۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ یہاں سے۔ ہاں، پر جب تمہارا ارادہ بدل جائے اور تم اپنے باپ سے ملنا چاہو تو بتا دینا، بلکہ اشارہ دینا، ہم سمجھ جائیں گے، کیونکہ تم ہماری نظروں میں ہو۔ ہم سے مراد کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ عبدل ٹھٹکا۔ دوبارہ مجھے نظر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عبدل اسے فوراً کرتا واپس پلٹ گیا، پر اس کا دل کر رہا تھا اس شخص سے کہے کہ وہ فوراً اسے اس کے باپ کے پاس لے جائے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے موڑ کی توقع نہیں کی تھی۔
اپنے باپ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہاتھ کو یہاں لے آؤ، اس شخص نے اونچی آواز میں کہا تو وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر چل دیا۔ ہاتھ ہاتھ ہاتھ، جانے وہ ہر جگہ کیوں تھا؟ اس کے سینے میں الاؤ جل اٹھا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے، تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بیٹھی اذیت سے بھرے لفظوں کو کاغذ پر اتار رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ کام صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہو۔ جب کاغذ پہ مزید جگہ نہ بچی تو اس نے وہ کاغذ فولڈ کیا اور لفافے کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے اس لفافے پر نام پتہ لکھا، ہاتھ جبیل، ایک خاص شخص کے نام جس نے مجھے عام بنا دیا۔ اس کی بیڈ پر ایسے اور بھی لفافے پڑے تھے، یہ شاید آخری خط تھا۔ اس نے ابھی تک ایک بھی خط بھیجا نہیں تھا، وہ لکھ لکھ کر اپنے پاس ہی رکھ رہی تھی۔ 2 ماہ وہ ہاسٹل کے کمرے میں بند تھی۔ اس نے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھی تھی، اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں آ جاتا تھا، جس سے وہ کبھی کھا لیتی تو کبھی پڑا رہتا۔ پورے ہاسٹل میں اس کے بارے میں اب عجیب باتیں پھیلنے لگی تھیں، لوگ اسے نفسیاتی سمجھنے لگے تھے۔ رات کو اس کمرے سے اکثر رونے کی اور کبھی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں اسے آسیب زدہ سمجھ رہی تھیں۔ وہ وارڈن کو شکایت کر چکی تھی کہ ایسی لڑکی کو ہاسٹل میں کیوں رکھا تھا جس کا رویہ بڑا ہی عجیب تھا، اور وارڈن نے اسے ہاسٹل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حال سے منسوب۔ وہ تیزی سے ہسپتال کی راہداری میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کال کو اگنور کر دیا، لیکن وہ پھر سے بجنے لگا تو اسے فون اٹھانا پڑا۔ سید جبیل کی کال تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے یاد کیا؟ وہ تیز تیز چلتا ان سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیوں برخوردار، میں اپنے پوتے کو یاد نہیں کر سکتا؟ سید جبیل کی آواز میں کافی بشاشت تھی۔ بالکل کر سکتے ہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسلام آباد سے کب واپس آ رہے ہو؟ تمہیں وہاں گئے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جاتی۔ وہ فی الوقت کسی کو میسر نہیں تھا۔ بس دعا کریں میں جلد آ سکوں۔ اس کی بات میں چھپا مطلب سید جمیل نہیں سمجھ پائے تھے۔ خیر، تمہیں شکریہ کہنے کے لیے فون کیا تھا، آخر تم نے اپنا وعدہ پورا۔ وہ الجھا۔ کیسا شکریہ؟ ادم لوٹ آیا ہے، وہ واپس آ چکا ہے۔ اور ہاتھ وہیں رک گیا، یوں جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیا ہوں۔ اس کو یہاں کافی وقت ہو گیا، سوچا تھا تم آؤ گے تو تمہیں سرپرائز دیں گے، پر مجھ سے انتظار نہیں ہوا۔ جب تم اسلام آباد گئے تھے وہ تبھی آ گیا تھا۔ اور ہاتھ کو جیسے یقین نہ ہوا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تم اسے لے آئے۔ ہاتھ جبیل، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا، اگر وہ ٹیک نہ لگاتا تو کھڑا نہ رہ پاتا۔ میرے جاننے میں آیا کہ ادم کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصویریں تمہارے بندوں نے مجھے بھیجی تھیں؟ اگر وہی ہے تو پتہ لگاؤ، میں چاہتا ہوں اب ادم کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ دوبارہ کہیں نہ جا سکے۔ سید جبیل اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے، وہ سننے کے قابل کہاں رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے گلاس ونڈو سے نظر آتے اس وجود پر پڑی جو بے سد سو رہی تھی۔ ہاں، وہ واپس آ گیا تھا، پر اس کی قیمت ہاتھ کو بھی چکانی تھی، بھاری قیمت، اور وہ چکا رہی تھی اپنا آپ بھول کر، جس کی وجہ سے وہ واپس آیا تھا۔ اسے واپس لانے والے وہی دو تھے، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جس تکلیف سے گزر رہے تھے یہ سید جبیل کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے ادم کو واپس لانے کی سید جبیل صاحب، ایک ایسی لڑکی کو کھو دیا جس کی میں پہلی محبت تھا۔ وہ فون کو دیکھتا ہولے سے بڑبڑایا، اس کی جیکٹ اس کے بائیں بازو پر پڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا ونڈو کے قریب آیا، وہ نشہ آور دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی، اور اسے سوتے دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دائمہ اپنے کمرے میں تھی جب ادم اس کے پاس آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کرنے میں مگن تھی۔ ادم بھیا، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو یہ تمہارا کمرہ ہے؟ وہ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ یہاں آ گیا تھا، پر یہاں کیسے رہ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس سے نشے کی لت تھی، اکثر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑتا۔ جبیل خاندان میں سب پریشان تھے، لیکن خوش بھی تھے کہ اس کی یہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بری طرح تڑپتا تھا، کبھی کبھی وہ بے ہوشی یا نیند کی حالت میں کچھ بولتا تھا، کبھی کبھی کسی کا نام لیتا تھا۔ اب تک کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، وہ ٹھیک ہو رہا تھا، حویلی میں ہی اس کا پورا علاج چل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس تصویر پر پڑی جو کافی پرانی تھی۔ دائمہ چھوٹی سی تھی اور ایک سرخ دوپٹہ لے کر بیٹھی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ یہ تمہارے پاس اب تک ہے؟ وہ تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر دائمہ مسکرا دی۔ یہ ہانم چچی کا دوپٹہ ہے، جب بڑے بابا نے میری اور عبدل کی منگنی۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی، دل کو دھکا سا لگا تھا، زخم ابھی تازہ تھا، اکثر اس سے خون رسنے لگتا تھا۔ واٹ ربش! وہ استہزائیہ ہنسا۔
پر جیسی اس کی نظر دائمہ پر پڑی وہ چونک گیا۔ دائمہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے دائمہ سے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ اب یہ مت کہنا تم بچپن کے اس رشتے میں بندھی بیٹھی ہو۔ ادم نے جیسے ہی کہا تو دائمہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وٹ دا ہیل؟ اس نے دائمہ کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ؟ ادم نے پوچھا تو دائمہ نے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ریلیکس ہو جاؤ دامی۔ اس کے کہنے پر دائمہ نے گہرا سانس لیا۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ عبدل زندہ ہے؟ سوال ایسا تھا کہ اس بار ادم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ شام جب اس نے ایمان کو عبدل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسے اپنے سینے کے مقام پہ چبھن کا احساس ہوا۔ کتنا مشکل تھا اس تکلیف کو سہنا۔ وہ کافی مشہور سنگر ہے، میں نے اسے اکثر ٹی وی پر دیکھا ہے، پر تم پریشان مت ہو، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے دائمہ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی پر وہ پورے سچ سے ناواقف تھا۔ کیا آپ کو کسی سے محبت ہوئی؟ اگلے سوال پر وہ چونک گیا، پھر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں درد تھا۔ ہاں ہوئی ہے۔ وہ اب بیڈ پہ کچھ فاصلے پر رکھے اس سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا جس پر کچھ دیر پہلے دائمہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ کتنی بار؟ اگلے سوال پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ایک ہی بار۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد؟ دائمہ کے سوال اب اسے تکلیف دے رہے تھے لیکن وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ محبت نہیں تھی اور اس کے بعد تو بس درد ہی درد ہے۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی اب، اور نام کیا ہے اس کا؟ ایما کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے ایک ہی بات میں دونوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ دائمہ کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ وہ متجسس تھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کو جس سے ادم جبیل نے محبت کی تھی۔ اس کے سوال اور اس کے انداز پر وہ پھر سے ہنسا۔ تم اب کام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پہ چت لگاتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ عقب سے دائمہ کی آواز ابھری اور اس کے قدم رک گئے۔ دوہرا عکس۔ بتائے نا، آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ بضد تھی۔ ادم کے قدم جمے رہے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ نہیں جانتا، وہ ہولے سے جواب دیتا کمرے سے نکل گیا۔ دائمہ کو احساس ہوا کہ وہ دونوں بہن بھائی محبت کے معاملے میں اپنی ماں کی طرح بدقسمت ثابت ہوئے تھے، خالی ہاتھ رہ جانے والے۔ وہ سوچ رہی تھی پر سچ سے ناواقف تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے سانس لینے میں ذرا مشکل ہوئی۔ گہرے سانس لیتا وہ خود کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ سوال اس کی چاروں جانب گردش کرنے لگا تھا۔ کاش میں نے اسے روک لیا ہوتا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو لاؤنج میں ہی اسے زیاد صاحب مل گئے۔ ادم بیٹا، وہ جو اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا ان کی پکار پہ رک گیا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ان کے قریب صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ پیار سے پوچھ رہے تھے۔ لوز جینز اور اس پہ ٹی شرٹ پہنے وہ رب سے حلیے میں تھا۔ وہ زیادہ تر ایسے ہی رہتا تھا، گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں گرینڈ پا، مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہ سب نہ کریں۔ اس نے خود پہ قابو پاتے کہا۔ بھلا کیا؟ زیاد صاحب الجھے۔ مجھے کوئی علاج نہیں کروانا، میں تھک چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹرز، یہ نرسیں، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے ڈرگز کے علاج کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ تو ضروری ہے نا، اس بیماری کو ختم کرنا بھی تو ضروری ہے۔ زیاد صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور میں اس کا سالوں سے عادی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں مجھے کب اسے لینا ہے اور کب چھوڑنا ہے۔ میں اس پر قابو پانا چاہتا ہوں۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اب تک سید حویلی سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ اپنا انسٹیٹیوٹ وہ مارتھا کے حوالے کرایا تھا جو اکثر بیشتر کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتی رہتی تھی۔ لیکن بیٹا پھر بھی، زیاد جبیل نے کچھ کہنا چاہا۔ گرینڈ پا پلیز، اس نے احتجاجاً کہا تو زیاد جبیل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے 2 دن بعد مشارب کو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ ایمان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس دن سائٹ سے تھکا ہارا لوٹا تو اسے ڈاکٹر مہک کی کال آئی۔ جو خبر اس نے دی تھی اسے سن کر ہاتھ کا روم روم جاگ اٹھا تھا۔ وہ جن قدموں سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا انہی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے چلنے میں بھاگنے کی سی تیزی اور شدت تھی۔ دوسری جانب ڈاکٹر مہک بے چینی سے ہاتھ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب سے ایمان غائب ہوئی تھی اس نے اسے ڈھونڈنے میں ہاتھ کا پورا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے ہسپتال کے اپنے کمرے میں ایمان کے گم ہونے کا پوسٹر لگا رکھا تھا۔ اس کی ایک تصویر اور نیچے لاپتہ لکھا تھا، اور یہ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھ کر کیا تھا۔ یہ پوسٹر انہوں نے جگہ جگہ نہیں لگائے تھے، البتہ ہسپتال کے چند مخصوص جگہوں پر چسپاں کیے تھے۔ پوسٹر پر موجود نمبر ہاتھ کا تھا۔ اس روز ڈاکٹر مہک روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی جب اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ یہ لڑکی کافی وقت سے مائیگرین کی مریضہ تھی۔ وہ اپنا چیک اپ کروا رہی تھی جب اس کی نظر ایمان کی تصویر پر پڑی۔ وہ غور سے اسے دیکھتی رہی اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟
اس نے ڈاکٹر مہک سے سوال کیا۔ ایک رشتہ دار ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے لاپتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے، کیا یہ نفسیاتی مریضہ ہے؟ اس کی بات پر ڈاکٹر مہک نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ نفسیاتی تو نہیں، البتہ جب وہ گم ہوئی اس سے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ یہ میرے ہاسٹل میں رہتی ہے، 2-3 مہینوں سے یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اس کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، سب لڑکیاں اس سے خوفزدہ ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ لڑکی وہی ہے؟ میں نے اسے زیادہ تو نہیں دیکھا، پر مجھے یقین ہے یہ وہی لڑکی ہے۔ تم 1 منٹ رکو، میں آتی ہوں۔ کیا تم ہمیں اپنے ہاسٹل لے جاؤ گی؟ لڑکی کے ہاں کہنے پر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور پہلا نمبر ہاتھ کا ملایا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایمان مل گئی ہے۔ بی بی نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کون ہو، کیا گناہ کر کے آئی ہو، پورا ہاسٹل پریشان کر دی ہے۔ وارڈن نے اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ اسے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ ایمان جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی، کسی ضدی اور خوفزدہ بچے کی طرح اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے لڑکیاں ہاسٹل چھوڑ رہی ہیں، میرا بزنس برباد کر رہی ہو تم، جانے کس کا قتل کر کے چھپی ہوئی ہو۔ وارڈن نے اسے دھکا دیا، وہ گیٹ کی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے باہر نہیں جانا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ تبھی گیٹ کے باہر ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ کوئی اس کا دروازہ کھولتے پاگلوں کی طرح باہر نکلا تھا۔ اٹھا کر باہر پھینکو اسے، وارڈن نے گارڈ سے کہا۔ ہاسٹل کی ساری لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر نکل آئی تھیں، کچھ ویڈیوز بنا رہی تھیں تو کچھ بنا ریکارڈ کیے اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ گارڈ آگے بڑھ کے اسے پکڑتا، وہیں رک جاؤ، 1 قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ اچانک ابھرنے والی آواز پر سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ تیزی سے ایمان کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ایمان اسی حالت میں کھڑی تھی، وہ ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی، مجھے نہیں جانا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ ایمان نے شاید ہی کسی نے اتنی شدت سے اسے پکارا ہو، اس کے طوطے کی طرح چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ جیسے ساکت ہوئی، ہاتھ کی جانب اس کی پشت تھی، وہ ہاسٹل کے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا، پر ایمان کا چہرہ دیکھتی اس کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری اور پھر وہ حسین آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ لے کر جاؤ اس کو یہاں سے، پاگل ہے یہ، وارڈن کے لہجے میں حقارت تھی۔ عبدل، اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ اس کے لیے آج بھی وہ شخص عبدل تھا، پینش کا بھائی عبدل، سرد راتوں میں لان میں تہجد کے نوافل ادا کرتا ہوا عبدل، برستی بارش میں اسے اپنی جیکٹ دیتا عبدل۔ ہاتھ کون تھا، اس نے کیا کیا تھا، یہ حساب پچھلے کافی دنوں سے اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ تب سے جب سے اس نے آخری خط لکھا تھا، ماسیل، عبدل اور ہاد سب کے نقوش مٹنے لگے تھے۔ یاد تھا تو سلمہ بیگم کا اسے بے ایمان کہنا اور مسٹر گرے کی وجہ سے اپنی ایمان پر قائم رہنا، اور اگلے ہی پل وہ اس ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو کر اس کی جانب لہرا چکی تھے۔ ڈاکٹر مہک، پولیس کو کال کریں۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ وارڈن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ پولیس کس لیے؟ وہ فوراً چلائی۔ یو جسٹ شٹ اپ، اس نے غرا کر وارڈن سے کہا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ایمان کو اٹھاتا گاڑی تک لایا۔ ڈاکٹر مہک نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایمان کو لٹانے کے انداز میں سیٹ پر بٹھایا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہ وارڈن کے سامنے آیا۔ اس سامان میں سے ایک سوئی بھی گم ہوئی تو محترمہ، نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں اسے وارن کرتا اور باقی سب پر ایک ٹھنڈی نگاہ ڈالتا گاڑی کی جانب بڑھا۔ تب تک ڈاکٹر مہک پولیس کو کال کر چکی تھی۔ کیا یہ شخص وہی ہے؟ از ہی ہاد جبیل؟ کچھ لڑکیوں کو اس پر شبہ ہوا تھا۔ بھلا ہاد جبیل جیسے شخص ایک عام سی لڑکی کے لیے کیوں آتا؟ وہ شخص جو آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں گردش کرتا رہتا تھا، لڑکیوں کو شبہ ہو رہا تھا۔ وارڈن کے اب ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ ڈاکٹر مہک گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی اب تیزی سے ہاسٹل کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مہک نے اسے کبھی اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اتنے غصے میں۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ بار بار چہرے پر پھیر رہا تھا۔ اسے ابھی تک وہ منظر نہیں بھولا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا جبکہ ڈاکٹر مہک کے اپنے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاد جبیل بات کر رہا ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک ہاؤس نمبر نوٹ کرو، گرلز ہاسٹل ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مہک پیچھے ایمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاد، ان کی نبض بہت سلو چل رہی ہے۔ وہ اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاد نے فون پر چند ہدایات دینے کے بعد گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ سلمہ بیگم کو ایمان کے ملنے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ہاد کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہک بھی ایمان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، بے چینی سے پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ بے چینی سی پورے جسم میں پھیلی تھی، رہ رہ کر ایک خیال ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ آخر اس نے ایمان کو دھکا کیسے دیا؟ وہ بے طرح اضطراب کا شکار تھا، خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اسے ڈاکٹر مہک کے حوالے کرتا وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔
بی کیئرفل۔ وہ مہک کو تاکید کرتا ہواؤں کی سی رفتار سے وہاں سے غائب ہوا اور پھر اگلے گھنٹے میں اس گرلز ہاسٹل پر تالا لگ چکا تھا۔ وہ لڑکی پاگل تھی، اس کی وجہ سے ہاسٹل کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ وارڈن پولیس اسٹیشن میں موجود تھی اور اب بے طرح چلا رہی تھی، جبکہ ہاتھ خود پر پوری طرح قابو کیے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ ارے میں اسے نہ نکالتی تو کیا کرتی؟ آپ ایک خاتون کو دھکے دینے والی کون ہوتی ہیں؟ اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ وارڈن کو چپ لگ گئی۔ اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو آپ انہیں ہسپتال لے کر جاتی، اگر آپ کو کوئی غیر قانونی حرکت نظر آئی تھی تو آپ پولیس کو فون کرتی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ وہ کوہنیوں کو ٹانگوں پہ جمائے تھوڑا جھک کر بیٹھا تھا، جبکہ تھوڑی اسی ہاتھوں کی پشت پہ ٹکی تھی اور گہری چمکتی آنکھیں وارڈن پر جمی تھیں۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی وارڈن کو اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ فکر نہ کریں، ہم معاملہ سلجھا لیں گے، پولیس آفیسر نے اسے تسلی دی۔ معاملہ سلجھانا نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ ایک ایسا ہاسٹل جہاں لڑکیوں کے ساتھ حد آمیز رویہ رکھا جائے وہ کسی طور یوپن نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس پر کیس میں خود کروں گا۔ اس نے پولیس آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جبیل خاندان سے کون واقف نہیں تھا، اور ہاد نے تو آج تک اپنے خاندان کے نام کا استعمال نہیں کیا تھا۔ پیچھے سے وارڈن نے کچھ کہا تھا۔ محترمہ، یہ ویڈیو آپ کے خلاف کھلا ثبوت ہے، آپ جا کر ان خاتون سے معافی مانگے جن سے آپ نے بدتمیزی کی ہے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ شکر کریں آپ کا ہاسٹل بند ہوا ہے، آپ کو مسٹر جبیل کے کہنے پر اندر نہیں کیا، ورنہ بھی آپ سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ وہ جس تیزی سے گیا تھا اسی تیزی سے واپس بھی آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے اماں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرسوں نے اسے دونوں جانب سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ بیڈ سے اٹھ نہ سکے۔ کمرے میں ڈاکٹر مہک کے ساتھ ساتھ کچھ سینئرز ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہاتھ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ زندگی کے 28-29 سالوں میں ہاتھ جبیل پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ وہ الٹے قدموں دروازے سے پلٹ گیا۔ ڈاکٹر مہک نے اب اسے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ چلاتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گلاس ونڈو سے ہاتھ کو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ وہ بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ہم نے ڈھونڈنے میں کافی دیر کر دی۔ وہ اس کے قریب آئی تھی اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ ایمان کی حالت کافی نازک ہے، ہمیں اسے جلد از جلد کسی مینٹل اسائلم شفٹ کرنا ہوگا۔ وہ کہاں سن رہا تھا؟ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا۔ 2 روز پہلے عبدل وانٹس ٹو کنیکٹ یو۔ اے آئی اسسٹنٹ کی آواز حیران کن تھی۔ عبدل اس سے خود رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر عبدل کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ اس نے کنیکٹ کرنے کا کہا۔ عبدل کا چہرہ دکھائی دیا، بڑی ہوئی داڑھی، لمبے بال، کسرتی بازو جو ٹی شرٹ سے نمایاں ہو رہے تھے۔ کیسے ہو؟ اس نے ہاتھ سے پوچھا۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا جبکہ ہاتھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ ہاتھ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یہ احساس ہی کتنا اچھا تھا کہ اس کے جڑواں بھائی نے اسے فون کیا تھا، وہیں سے جہاں سے تم ایمانے کو ڈھونڈو گے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ہاتھ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، لیکن یہ مسکان استہزائیہ تھی۔ تم خود کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے اسے؟ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ فوراً بولا۔ آخر کیوں؟ ہاتھ الجھا تھا۔ اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ عبدل ہمیشہ اسے کیوں ڈھونڈنے کو کہتا تھا۔ نمبر 1، تم نے وعدہ کیا تھا اسے ڈھونڈ لانے کا۔ نمبر 2، میں نے اسے ڈھونڈ بھی لیا تو تم اسے مجھ سے چھین لو گے۔ نمبر 3، میں اسے ڈھونڈ لیتا اگر میں اس سے پہلے ملا ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھا تھا۔ ہاتھ کو لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ رکا اور پھر دھڑکنے لگا، لیکن رفتار پہلے سے تیز تھی، پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے کچھ کیوں چھینوں گا؟ عبدل کی اس بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ تم نہ بھی چھینتے پر تقدیر اسے مجھ سے چھین کر تمہیں دے دیتی۔ عبدل کا انداز استہزائیہ تھا۔ وہ دونوں کافی سنجیدہ تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے وہ درد جو تم سے جڑا ہے، اس درد کو میں نے ایمانے کے ارد گرد محسوس کیا ہے۔ وہ کہیں الجھا ہوا تھا، اور ویسے بھی میرا جیسا رف ٹف بندہ اسے خوش رکھنے کے چکر میں بھی رلا ہی دیتا۔ وہ مجھے عزیز ہے پر وہ میرے لیے نہیں۔ اسے یاد تھا اس نے کیسے ایمان کا دل توڑا تھا۔ کیا تم نے صرف اس لیے فون کیا تھا؟ ہاتھ نے بات بدلنا چاہی، کیونکہ ملی تو وہ اسے بھی نہیں تھی، جانے وہ کس کے لیے بنی تھی۔ نہیں، عبدل نے جواب دیا۔ تو پھر؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تمہارا سسٹم سیکیور ہے نا؟ مطلب یہ کال کوئی سن نہ رہا ہو۔ ہاتھ ہولے سے مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہاتھ کے سسٹمز تک پہنچ سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ مجھے تم سے ڈیل کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسی ڈیل؟ میں ایمانے سے سفارش کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ ہاتھ نے الٹا سوال کیا۔ وہ عبدل کو بچپن سے جانتا تھا، اس کی یہی عادت تھی، کسی نہ کسی بات پہ ڈیل کرنا، اپنے فائدے کی ڈیل۔ وہ خود کو بڑا کامیاب بزنس مین سمجھتا تھا۔
مجھے جاننا ہے کہ تم کن لوگوں کے خلاف کام کرے ہو اور تم مجھے ڈیڈ تک کب پہنچاؤ گے۔ اس کی بات سن کر ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو تم، چھوڑو یہ سنگنگ، دادا جی کا بزنس سنبھالو۔ ہاتھ نے ہلکے پھلکے انداز میں چوٹ کی۔ تو تم چاہتے ہو ایمان تمہیں کبھی معاف نہ کرے؟ وہ برہم ہوا، ناک پھول گئی تھی جیسے بچپن میں پھول جاتی تھی جب ہاتھ اسے کسی بات سے منع کرتا تھا یا کسی کام سے۔ وہ مجھے ویسے بھی معاف نہیں کرنے والی۔ تو پھر یہ شخص کون ہے؟ اس نے ایک فوٹو اسکرین کے سامنے کی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ شخص کسی روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ یہ فوٹو یقیناً کنسرٹ کی ریکارڈنگ سے نکالی گئی تھی۔ ہاتھ پل بھر کو چونکا۔ یہ کب کی فوٹو ہے؟ ہاتھ سنجیدہ تھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ وہ بھی سنجیدہ تھا۔ عبدل، میری بات غور سے سنو۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ لوگ عبدل تک پہنچ چکے تھے، یعنی خطرہ بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیئرفل رہنا ہوگا۔ تم ان لوگوں سے جتنا دور رہ سکتے ہو کوشش کر کے اتنا رہو، بلکہ تم پاکستان واپس آ جاؤ اور تم مکر جانا کہ تم عبدل ہو، کہ تم روحان جبیل کے بیٹے ہو۔ تم مکر جانا اور کہنا تمہارا جبیل خاندان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاتھ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ عبدل کے لیے فکر مند تھا۔ اب تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں۔ تمہیں سمجھنا ہوگا جب تک میں نہ کہوں تم ان میں سے کسی سے نہیں ملو گے، ان کی پہنچ سے دور رہو گے اور کوئی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، اور بدلے میں وہ مجھے ڈیڈ تک۔ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ تم ساری زندگی ضد کر سکتے ہو پر اس بار نہیں، اس بات پر نہیں۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے پھر سے وہی جملہ دہرایا۔ ہاتھ خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ عبدل کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا۔ کیا ہو اگر میں انہیں ہاتھ دے دوں؟ اس نے عجیب سی نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ تم نے عبدل اور ہاتھ دونوں کا کردار نبھایا ہے، ایک دن کے لیے تو میں بھی ہاتھ بن سکتا ہوں۔ صاف صاف ظاہر تھا وہ کچھ پلان کر رہا تھا۔ نو 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 عبدل، نو، تم ایسا نہیں کرو گے، تم نہیں سہ پاؤ گے۔ ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا پر عبدل اس پر ایک مسکان ڈالتی ہوئے غائب ہو گیا۔ ویڈیو کال بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ نے بہت بار کوشش کی لیکن عبدل اپنی ضد کا پکا تھا۔ حال، ایک بار مجھ کو اپنی نگہبانی سونپ دے، عمریں گزار دوں گا تیری دیکھ بھال میں۔ مسٹر جبیل، کسی نے اسے پکارا تھا اور وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ ایک لمبا سفر تھا یہاں تک پہنچنا۔ اس نے ایمان کی حالت کو بنتے بگڑتے دیکھا تھا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں اپنے لیے غیر شناسائی دیکھی تھی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اسے رنگوں سے نفرت کرتے اور خوف زدہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ واقف تھا اس کے ہر خوف، ہر درد سے، اس کی ہر تکلیف سے۔ وہ واقف تھا اس کے اکیلے پن سے۔ اس رات مہک دوبارہ سلمہ بیگم کو کال نہ کرتی اور ان سے معذرت نہ کرتی کہ ایمان ابھی نہیں ملی، انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، تو جانے کیا ہو جاتا۔ ہاتھ کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جہاں سلمہ بیگم نے اتنا انتظار کیا تھا وہاں تھوڑا اور صحیح۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمہ بیگم اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا ایمان جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ لندن گیا تھا، وہاں سے ڈاکٹر لایا تھا، اس کا علاج چل رہا تھا۔ یس ڈاکٹر، ووٹ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے؟ گلاس ڈور کے اس پار وہ بیٹھی تھی، آسمانی رنگ کا یونیفارم پہنے، شلوار قمیض ایک رنگ کا تھا۔ اس کے سامنے نرس نے 2 سکارف رکھے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ پہلے وہ ان رنگوں سے خوف زدہ ہوتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی۔ ہاتھ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھی رہی، خاموشی سے دونوں رنگوں کو گھورتے ہوئے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اب ان میں سے کون سا رنگ اٹھاتی ہے۔ ہاتھ جبیل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کپکپاتا اس کا ہاتھ سفید سکارف کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے کافی عرصے بعد سفید رنگ کو چھوا تھا۔ اس نے اس سکارف کو اٹھایا۔ سفید نے سیاہ کو مات دے دی تھی۔ ہاتھ کو لگا کسی نے بڑا بوجھ اس کے دل سے اتار دیا ہو۔ کب تک واپس آئیں گے آپ؟ دائمہ نے آج کافی دنوں بعد اسے کال کی تھی۔ ہاتھ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا۔ اس لڑکی کا ہاتھ کی وجہ سے دل ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا کر سکتا تھا کہ اس کی بات سن لیتا۔ نہیں جانتا، ابھی کچھ وقت لگے گا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں جانتی ہوں آخر کون بیمار ہے جو آپ اس کی اتنی تیمارداری کر رہے ہیں؟ دائمہ نے سوال پوچھا۔ اس نے تازہ خبر سنی تھی۔ ہاتھ جبیل کو پاگل خانے جاتے دیکھا گیا تھا اور اس خبر کی تصدیق سید جبیل نے سعد سے کی تھی، جس نے صرف یہ بتایا تھا کہ ہاتھ کا کوئی شخص وہاں داخل تھا۔ ہے کوئی اپنا؟ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ دائمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ جواب نہ میں ہو، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، یک لفظی جواب پر پھر کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک کزن ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کلیئر جواب چاہتی تھی۔ ایک عرصے سے اس کے ذہن میں جو سوال پنپ رہے تھے ان کے جواب۔ ضرور، وہ جانتا تھا وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ محبت کرتا ہوں۔ 3 لفظی جواب نے دائمہ جبیل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے میز کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔
تو یہ وجہ تھی جو وہ اس سے گریزاں تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ نے مجھے ٹھکرایا؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ اس ایک سوال میں بہت کچھ تھا، غصہ، غم اور شکوہ، سب کچھ۔ نہیں، وہ کم کم بولتا تھا، اپنوں کے سامنے، اپنوں کے ساتھ، جانے سیشنز میں وہ اتنا کیسے بول لیتا تھا۔ اور پھر دائمہ بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ تو طے تھا، دائمہ جبیل کی قسمت میں ماہین ہمدان کی طرح تڑپنا لکھا تھا۔ ماضی، وہ دونوں رات کے اس پہر ہاسپٹل میں تھے۔ ہاسپٹل میں اس وقت رش کم ہو جاتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر، تاروں بھرا آسمان۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا، یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتی ہو میں اسے پاگل خانے لے جاؤں؟ وہ جلد برہم نہیں ہوتا تھا، پر اس کے لیے یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ ایمان کو پاگل خانے داخل کیا جائے۔ کوئی اور آپشن ہے؟ ڈاکٹر مہک نے الٹا سوال کیا، جبکہ ہاتھ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ کوئی پاگل ہو گیا تھا، اس کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ ایمان نفسیاتی ہو گئی تھی۔ دیکھو ہاتھ، میں ایک پرائیویٹ کلینک کو جانتی ہوں، میری کلاس فیلو کا ہے، یہاں نفسیاتی لوگوں کا علاج الگ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ پاگل خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے۔ ڈاکٹر مہک اسے تفصیل بتا رہی تھی جب اچانک ہاتھ کا فون تھرتھرانا شروع ہوا، ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا تو اس پر سرخ رنگ میں بڑا سا لکھا آ رہا تھا، خطرہ۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ ہاتھ تھوڑا شاکڈ ہوا۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹر مہک الجھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے جانا ہوگا۔ وہ فوراً پلٹا اس کی جانب۔ یقیناً کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایمان کا دھیان رکھنا۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، کوئی تاکید نہیں تھی، بلکہ اس سے درخواست کی تھی۔ اور پھر وہ پلٹ گیا۔ ڈاکٹر مہک نے اسے تیز رفتاری سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عبدالجبیل تھا، ہاتھ جبیل کا جڑواں بھائی، جو حلیے میں اس سے الگ دکھتا تھا۔ انہیں ہاتھ چاہیے۔ ہاتھ عبدل بن کر رہ سکتا تھا تو وہ ہاتھ کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ قد کاٹ ایک جتنا تھا، آنکھیں ایک جیسی تھیں، آواز ایک جیسی تھی۔ فرق تھا تو ایک باکسر کی باڈی کا، جس پر بے جا ٹیٹوز بنے تھے۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جبیل کی تصویر بنی تھی، صاف شفاف ہاتھ، ہلکی داڑھی، ایک ترتیب سے پیچھے کی جانب سیٹ ہوئے بال جو پیچھے سے کان کی لوؤں تک جاتے تھے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں گھڑی، چمکتے بند جوتے۔ اس کی جیکٹ بازو پر پڑی تھی۔ کتنا پرفیکٹ دکھتا تھا وہ۔ اس سے غور سے دیکھتے بھی عبدل نے سب سے پہلے کینچی اٹھا کر اپنے بالوں کی بے ڈھنگی سی پونی کو کاٹ ڈالا، اور اب بالوں کو اس کے انداز میں کاٹ رہا تھا۔ اتنے مہنگے، اتنے ہیئر ڈریسر اس کے ایک راکسٹر کی حلیے کو برقرار رکھتے تھے۔ پھر اس نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی کو تھوڑا چھوٹا کیا، کان سے بالی نکال دی، ہونٹ کے کنارے جوڑا وہ موتی اتار دیا۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنا حلیہ بدل رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ ہو بہو ہاتھ جبیل لگ رہا تھا، کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ مکمل کپڑے پہننے کے بعد اس نے بازوؤں اور ہاتھوں کے ٹیٹوز کو بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ تصویر والا ہاتھ جبیل اب ہو بہو آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے انداز میں کھڑا تھا، جیکٹ بازو پر ڈالے۔ ایک دن کے لیے ہاتھ جبیل بننے میں کوئی مذائقہ نہیں؟ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے۔ وہ اب ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ سیاہ اور سفید کی ملاقات۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے۔ وہ اب ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ برو، یو آر ہینڈسم، اس کا مطلب میں بھی ہوں۔ اس نے سیٹی بجاتے ہوئے فرضی کالر جھاڑے۔ بائی دا وے، میں بھی ایک راک سٹار ہوں اور تم سے کم مشہور نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ کو باور کرانا ضروری سمجھا۔ چلو آج کے دن ہاتھ بن کر دیکھتے ہیں، اس احساس کو جیتے ہیں کہ میں ایمانے کی چاہت ہوں۔ یہ احساس فرد بخش تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ڈریسنگ پر پڑا اس کا فون کب سے بلنک کر رہا تھا۔ ہاتھ اسے کب سے فون کر رہا تھا، پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا جب فون پھر سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، تم 13 سالوں سے عبدل بنے رہے ہو، میں نے کچھ کہا؟ اگر ایک دن کے لیے میں ہاتھ بن رہا ہوں تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ بڑی کم ظرف ہو یار۔ وہ عبدل تھا، اس کی زبان تلوار کا کام کرتی تھی۔ عبدل میری بات غور سے سنو، تم ہاتھ بن کر اجنبی لوگوں سے نہیں مل سکتے، اس میں بہت خطرہ ہے۔ ہاتھ نے پریشانی سے کہا۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا عبدل کس خطرے سے کھیلنے جا رہا تھا۔ مجھے خطروں سے کھیلنا آتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ عبدل کا ناک ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس، ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سوچوں گا۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ کی جانب اچھال دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہاتھ اس کے فون تک پہنچ چکا تھا، تبھی اسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ فون ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ کیا ہاتھ بننا اتنا خطرناک ہے؟ چلو بن کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ خود پر آخری نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ میلوں دور بیٹھے ہاتھ کی جان پر بن آئی تھی۔ حال سے منسوب۔
وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ادھم کسی کام سے وہاں آیا۔ اس نے دائمہ کو دیکھا، وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ پہلے وہ پلٹنے لگا، پھر یکدم ہی اسے ایمان کا خیال آیا۔ وہ جب نماز پڑھتی تھی اسے خود سے کوسوں دور محسوس ہوتی تھی۔ جب دائمہ نے سلام پھیرا تو ادھم کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی مذہبی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی، دائمہ نے احتجاجاً کہتے ہوئے خفگی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ اب سیریس تھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے بتایا۔ خیریت؟ ضروری کام ہے، اس نے بس اتنا ہی بتایا۔ کل؟ دائمہ نے بس اتنا ہی بتایا۔ اتنی جلدی؟ لگتا ہے کوئی خاص کام ہے۔ میں نے ہم دونوں کی ٹکٹس کروا لی ہیں، آپ بتائیں میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میں جب سے آیا ہوں حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ کب تک قید رہیں گے؟ وہ بگڑی۔ میرا ہونا جبیل خاندان کے لیے کسی بدنما داغ سے کم نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکا دیا۔ بھائی، ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ یہی سچ ہے۔ آپ جائیں پیکنگ کریں، ہم کل جا رہے ہیں۔ دائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، وہ ہتھیار ڈالتے چلا گیا، جبکہ دائمہ کافی سنجیدہ تھی، جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب موڑ پہ لے آتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ماسیل جیسا کوئی شخص آئے گا۔ پتہ جب میں نے ماسیل کی محبت کو اپنایا تب میں یہی سوچتی تھی کہ ماں کو کیسے بتاؤں گی، وہ مان بھی جاتی تو اللہ کو کیسے مناتی۔ مجھے ڈر تھا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور دیکھیں وہ مجھ سے ہو گیا نا۔ ایک ایمان بے ایمان ہو گئی، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی۔ وہ کاغذ ہاتھ میں تھامے بیٹھا۔ یہ صرف کاغذ نہیں تھا، خط تھا، ایمان کا ہاتھ کو لکھا گیا خط۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بس اتنا ہی چاہا کہ مجھے ایک پرہیزگار مرد ملے، جس نے کبھی کسی کو نہ چھوا ہو، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو، جس کی تنہائیاں پاک ہوں، جو مجھے حلال رزق کھلائے۔ مجھے ایسے مرد کی چاہ نہ ہوتی اگر میرا باپ عبداللہ شہاب نہ ہوتا۔ میں نے عبداللہ شہاب کی سیاہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ایک نیک شخص کا بت اپنے اندر بنا لیا۔ میں اس معیار سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، اترتی تو مر جاتی جیسے اب مر گئی ہوں۔ ٹیرو نے کہا تھا کہ روح کی موت سب سے خطرناک موت ہوتی ہے۔ یہ میری قسمت کہ مجھے ادم جبیل جیسے شخص کی محبت قبول کرنا پڑی۔ وہ شخص جو مجھے ہلال کھلا نہیں سکتا تھا، مجھے بتائے میں کیسے صرف اس کی محبت کی خاطر اسے اپنائے رکھتی؟ کب تک؟ اس نے خود کو نہیں بدلا۔ وہ شخص میری زندگی میں تو آ گیا تھا، پر دل تک کیسے پہنچتا؟ وہ میرا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کانسیپٹ پرانا ہو چکا ہے، اپنے لیے نیک انسان ڈھونڈنا جس نے کبھی کسی کو نہ چھوا ہو۔ پر سچ تو یہی تھا، مجھے نیک انسان ہی چاہیے تھا۔ اور اس کی محبت 2 پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ جب اسے لگا میں بے وفا ہوں، اس نے میری بات تک نہ سنی۔ ہاں میں بے وفا ہوں، میں نے اپنے اللہ سے بے وفائی کی، یہ سوچ کر کے وہ سدھر جائے گا۔ اور میری بدقسمتی کہ مجھے مشارف جیسا شخص ملا، وہ جس کے لیے نکاح کسی کھیل سے کم نہیں تھا۔ کیا ایک پرہیزگار مرد کی چاہت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر ہاں تو میں گنہگار ہوں، ہاں میں سب سے بڑی گنہگار ہوں۔ ادم اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، پر وہ میرے لیے نہیں تھا، میں اس کے لیے نہیں تھی۔ بے شک اللہ میری چاہتوں سے واقف ہے۔ اور پھر ہر محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا وہ مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا، اس نے میری بات کا یقین تک نہ کیا۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ جو شخص اپنے خدا سے اتنا بدگمان ہے، اس کے نزدیک میری حیثیت کیا ہوگی۔ کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی، لیکن ہم لڑکیوں کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ دائمہ پورا پلان بنا کر مینٹل اسائلم تک پہنچی تھی۔ اس نے ہسپتال کا پتہ ساتھ سے نکلوایا تھا، جس نے فوراً دے دیا تھا۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو دائمہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، مجھے ہاتھ جبیل اور ان کی پیشنٹ سے ملنا ہے۔ آپ ہاتھ کو اطلاع کر دیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی، جبکہ ادم کے لیے یہ اسائلم دلچسپی کا مرکز تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے ہاتھ کو فون کیا تھا۔ یہ اسائلم بہت بڑا نہیں تھا، گنتی کے پیشنٹ تھے اور یہاں ہاتھ کو سب جانتے تھے۔ ہاتھ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ دائمہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو ادم وہاں نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے بتائے گئے کمرہ نمبر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کھلے کھلے کمرے تھے جہاں مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ سب کا پینٹ ایک جیسا تھا۔ گلاس ونڈو اتنی بڑی تھی کہ اندر کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ اس نے گلاس ونڈو کے قریب جا کر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ ایما، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اگر میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا، اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے ایک جملہ ٹکرایا تھا اور وہ سانس نہ لے پایا، جیسے کسی نے مٹھی میں اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ وہ تیزی سے راہداری سے گزرتا اندر آ رہا تھا۔ اس کی جیکٹ اس کے بازو پر تھی، شرٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے، جبکہ آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی، کل شام ہی سعد اسلام آباد آیا تھا۔ وہ دونوں میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ سعد گاڑی پارک کرنے گیا تھا، جبکہ وہ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا ایمان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک رک گیا۔ سامنے ہی راہداری میں وہ کھڑی تھی۔
دائمہ جبیل جو ادھر ادھر دیکھتی بار بار اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے کھلے سیاہ سلکی بالوں سے پھسل رہا تھا، اور پھر اس کی نظر بھی ہاتھ پر پڑ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی مورت میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ پرجوش سی اس کی جانب بڑھی، اسے دیکھتی وہ سارے شکوے گلے بھول گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بھی چلتا ہوا اسی کی جانب آیا۔ وہ اس کی فیملی تھی اور اپنی فیملی کو ہاتھ جبیل بہت عزت دیتا تھا۔ کیسے آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ ہاتھ کو اندازہ نہیں تھا کہ ساتھ سے پتہ لینے کے بعد وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گی۔ خیریت؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ پایا۔ وہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ دائمہ کو اپنے لب خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ ہاتھ کا لہجہ سرد تھا۔ یہاں ہسپتال میں؟ اس کا چہرہ کتنا بے تاثر تھا، دائمہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے کال پر، مجھے لگتا ہے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتا آگے بڑھا۔ دائمہ اس کے پیچھے لپکی۔ اسے ہاتھ کا ساتھ دینے میں بھاگنا پڑا تھا۔ وہ کافی تیز چلتا تھا، راہداری لمبی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ کو احساس ہوا وہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ دائمہ جبیل جو ہمدان صاحب کی کمپنی میں جی ایم تھی، وہ اس کے سامنے کس قدر گھبرا گئی تھی۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے راہداری کے آخری میں بنی بالکنی میں آ گئے تھے جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ یہ بالکنی کافی کھلی اور بڑی تھی، جہاں گول میز کے گرد کرسیاں رکھی تھیں جن پر بیٹھ کر شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ شام کا منظر حسین تھا، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑے رہے۔ اس کی سرخ روشنی میں دائمہ کا سراپا مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر پڑی سیاہ شال اسے سنبھل نہیں رہی تھی، جبکہ دوپٹہ پھر سے پھسل گیا تھا۔ اب بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کچھ کھایا پیا؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ ادم بھیا کے ساتھ آئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دائمہ نے چاروں جانب نظر دوڑائی، ادم کے نام پر ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں کچھ منگواتا ہوں۔ اس نے فون نکالا اور سعد کا نمبر ملایا۔ ہیلو سعد، میں یہاں بیک سائڈ پر بالکنی میں ہوں، آتے ہوئے کچھ کھانے کو لے آنا، میری کزن آئی ہیں ان کے لیے۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اب بیٹھ چکی تھی، دوپٹہ پھر سے سر پہ جمایا۔ ہاں اب بولو، کوئی ضروری بات تھی نا؟ اس نے اپنی جیکٹ کرسی کے بازو پر ٹکا دی اور اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ دائمہ نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کتنا مشکل تھا نا اس کا سامنا کرنا، فون اور میسج پر وہ کچھ بھی بول دیتی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ دائمہ کی گھبراہٹ اس سے مخفی نہیں تھی۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ کسی سے محبت، کیوں یقین نہیں آیا تھا؟ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مجھے لگا آپ مذاق۔ دائمہ، پہلے میں نے کتنی بار تم سے مذاق کیا ہے؟ اس نے فوراً کہتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ ہاتھ سامنے کھڑا تھا۔ دائمہ کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایک موہوم سی امید تھی، وہ بھی توڑ رہا تھا وہ شخص۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ پلٹا اور تیزی سے دائیں جانب بڑھا جہاں قطار میں کافی کمرے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلی۔ کچھ قدم کے فاصلے پر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا۔ لوہے کا آٹومیٹک دروازہ بند تھا جسے لاک کیا گیا تھا۔ وہ اب گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ دائمہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھی، سامنے ہی بیڈ پر وہ سوئی ہوئی تھی۔ آج کل ڈاکٹر اسے زیادہ سلا رہے تھے، سکون آور دوا کے زیر اثر۔ جتنا وہ سوتی اتنا اس کا دماغ ریلیکس ہوتا۔ کبھی کبھی ہماری دنیا ایک شخص پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ دائمہ حیرت سے ایمان کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ اس کا دل رک گیا تھا، یعنی اس نے کال پر جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ یہ نہ بھی ہوتی میری زندگی میں تب بھی تم میرے لیے قابل احترام ہی رہتی، تم میرے بھائی کی منگیتر ہو۔ وہ سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا جبکہ نگاہیں ایمان پر جمی تھیں۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے بے ساختہ آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں آپ سے کپ کپاتے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم ان جذبوں کی یوں توہین مت کرو۔ تمہیں یقیناً ایک اچھا ہم سفر ملے گا جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی دائمہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی پلٹ گئی۔ بھاگنے کے انداز میں وہ بالکنی تک پہنچی تھی اور پھر اسی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یعنی اس کا سفر فضول تھا، اس کی کوششیں فضول تھیں۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ سعد ہاتھ میں کھانے کا بڑا سا پیکٹ پکڑے وہاں پہنچا تو ایک لڑکی کو بے طرح روتے پایا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، ہاتھ کی جیکٹ وہیں پڑی تھی، وہ خود وہاں نہیں تھا۔ سعد کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس نے وہ پیک میز پہ رکھے اور تذبذب کا شکار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایسی ہی رو رہی تھی جیسے اپنے کمرے میں ہو۔ ہیلو، اس نے دائمہ کو پکارا لیکن دائمہ نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ ہاتھ بھائی کی کزن ہیں؟ اس نے ذرا سے جھکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا اور تبھی دائمہ نے چہرہ اٹھایا۔ کسی کو دیکھ کر سانس رکنا کیسا ہوتا ہے یہ سعد کو آج پتہ چلا تھا۔ شفق کی روشنی میں اس کا چہرہ اتنا ہی سرخ تھا اور آنکھیں، وہ آنکھیں جیسے ابھی کسی پہاڑ سے لاوا اترا ہو۔ ان میں اتنی جلن تھی جیسے ساری دنیا جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری، یعنی اب اپنی مرضی سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔
دائما نے اسے خاموش دیکھ کر ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے اور دوپٹہ سر پہ لینے کی کوشش کی۔ اس کی کلائی میں موجود دو کڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے ارتعاش پیدا ہوا تھا اور ساتھ کسی سحر سے آزاد ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ہاں، جبیل کی کزن اس کے لیے قابل احترام تھی۔ وہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اب ادب سے کھڑا پوچھ رہا تھا، نگاہیں جھکا لی تھیں۔ دائما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، پھر اسے میز پہ رکھا کھانے کا پیک نظر آیا۔ یقیناً وہ ہاتھ کا ساتھی تھا۔ کیوں، میں رو نہیں سکتی؟ وہ اب جھنجھلاتے ہوئے بالوں کو فولڈ کر رہی تھی۔ بالکل رو سکتی ہیں، پر یہاں… اس نے نظریں اٹھائیں۔ دائما نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سٹپٹا کر نظریں جھکا گیا۔ یہ صرف ہاتھ جبیل تھا جس کے سامنے وہ موم ہو جاتی تھی، ورنہ اپنے آفس میں کافی نکچڑی مشہور تھی۔ رونے کے لیے بھی اب جگہ دیکھوں؟ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی، پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتا دینا اپنے ہاتھ بھائی کو کہ میں جا رہی ہوں۔ وہ اب شال درست کرتی آگے بڑھی۔ لیکن کھانا؟ وہ فوراً بولا۔ تم کھا لو اور اپنے ہاتھ بھائی کو کھلا دو۔ اس نے اپنے ہاتھ بھائی پہ زور دیا تھا۔ ساتھ کا دل ابھی تک ترتیب پہ نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ساتھ نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا اور پھر وہ گہرا سانس خارج کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تیز تیز چلتی ادھم کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب جھنجھلاتی ہوئی کاؤنٹر تک پہنچی تو سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کچھ سوال جواب کر رہا تھا۔ کدھر؟ اس نے آنکھوں سے ابرو اچکاتے پوچھا۔ دائما کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ناراض تھی۔ واپس جا رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مجھے تو وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ باہر گئے ہوں گے۔ جبکہ ہاتھ جانتا تھا اگر تو وہ یہاں ایمان کو دیکھ چکا تھا، اس کے بعد نارمل تو یقیناً نہیں ہوگا۔ واپس چلو، ساتھ تمہیں چھوڑ آئے گا، ہاتھ نے نرم لہجے میں کہا۔ کہاں چھوڑ آئے گا؟ وہ چونکی۔ جب تک ادم نہیں آ جاتا تب تک میری اپارٹمنٹ میں رہو، اس نے جیسے حکم دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، دوسروں کے گھروں میں نہیں رہتی میں، وہ خفگی سے بولی۔ چلی جانا گھر بھی، ابھی واپس جاؤ، وہیں جا کر بیٹھو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دائما واپس پلٹ گئی۔ پاگل، ہاتھ نے اسے تیز تیز چلتے دیکھ کر کہا تھا۔ تم مستقبل میں کس بات کو لے کر خوف زدہ ہو؟ پاگل ہو جانے سے مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی خود کو کسی پاگل خانے میں پاتی ہوں۔ یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایمان کے الفاظ اس کی سماعت میں ریپیٹ پہ گھوم رہے تھے۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جانے کب سے وہ یوں پیدل چل رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے واقعی کسی پاگل خانے میں ملے گی۔ سینے کے مقام پر اتنی جلن تھی جس نے اس کی سانسیں تک روک لی تھیں۔ وہ تھک گیا تھا تو ایک جگہ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا۔ جانے کتنی دیر، یوں جیسے ہوش میں نہ ہو۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ الفاظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بیٹھا رہا۔ شام رات میں ڈھل گئی، وہ وہاں سے نہیں اٹھا۔ وہ شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہو، کوئی برا خواب جو چھن سے ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس وقت شدت سے کسی چیز کی طلب ہوئی تھی، ڈرگز کی طلب۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے آس پاس دیکھا، ایک تو جگہیں وہ جانتا تھا، پھر بھی اس نے فون نکالا اور کچھ سرچ کیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنا غم بھلا سکے۔ کوئی گھنٹے بعد وہ ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پر تھا۔ سارا پیسوں کا کھیل تھا۔ اس نے اپنا کارڈ کاؤنٹر پر دے دیا، جہاں سے آگے اسے آسانی سے جانے دیا جاتا۔ ویسے بھی حلیے سے وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھے ایک میز کے گرد بیٹھا تھا۔ یہ بڑا سا میز تھا جس کے گرد چند کرسیاں رکھی تھیں اور وہاں دو لڑکے بیٹھے تھے۔ میز پہ رکھے سفید صفوف کو سر جھکائے سونگھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑے اس کے کنارے سے وہ صفوف کی ڈھیری کو مکس کر رہا تھا۔ پھر اس نے پاس ہی پڑے ایک کاغذ کو فولڈ کیا، اس کا پائپ بنایا اور جھک کر صفوف کو ایک گہرا سانس لیتے اندر کھینچا۔ اس نے یہ عمل 2 سے 3 بار دہرایا اور پھر اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا دی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ، ایمان کا خیال، اس کا حال، لیکن ابھی تک وہ اپنے حواسوں میں تھا۔ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور پھر سے میز پہ جھک گیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اور یہ پانی نشے کے سرور کا نہیں تھا، بلکہ آنسو تھے جو بہہ نہیں سکتے تھے۔ چاروں جانب میوزک کا شور تھا، تیز میوزک، لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں۔ پھر بھی وہ اس ایک آواز سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ارے وہ دیکھو، پہچانا اسے؟ کچھ فاصلے پہ کھڑی ایک لڑکی نے اپنے گروپ سے کہا۔ کافی ہینڈسم ہے، تم جانتی ہو اسے؟ گروپ کی دوسری لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، جبیل خاندان کا سپوت ہے، باہر سے لوٹ ہے، پکا نشئی ہے، گھر میں علاج چل رہا تھا لیکن نواب صاحب نے بند کروا دیا۔ میں اس کی نرسنگ کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے گروپ کے لڑکے لڑکیوں کو بتا رہی تھی۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، بتایا تک نہیں، لڑکیاں اسے چھیڑنے لگیں۔
جبیل خاندان کا پریشر ہی اتنا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلتی تو ہماری خیر نہیں۔ لو بیٹا اب خود ہی گھر سے باہر نکل آیا ہے۔ وہ اب ہنس رہے تھے۔ اور اب یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ایک لڑکے نے اپنا فون نکال کر ویڈیو بنانا شروع کی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو پھر؟ نرس ڈر گئی تھی۔ نہیں پکڑے جاتے۔ وہ سب ہنس رہے تھے۔ وہ ویڈیو بناتے رہے جب تک کہ وہ بے سدھ نہیں ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر اب تک وہ خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ دائمہ کو صحیح سلامت اپارٹمنٹ تک لے کر جائے۔ جب تک ادھم نہ آ جاتا وہ وہیں رہتی۔ I'm sorry۔ سعد نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ تم کیوں سوری بول رہے ہو؟ وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی اور اب رہ کر ادھم پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا فون بن جا رہا تھا۔ بس ایسے ہی، وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ تم اس لڑکی کو کب سے جانتے ہو؟ اس کا اشارہ ایمان کی جانب تھا۔ کل ہی آیا ہوں یہاں، ابھی پتہ چلا ہے، وہ صاف کوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور ہاتھ کب سے جانتے ہیں اسے؟ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے، وہ کہتا کہتا رک گیا جبکہ دائمہ کی تیوری چڑھی۔ مجھے کیسے پتہ نہ چلا؟ اس کا دل پھر سے کرلانے لگا تھا، آنکھیں پھر سے لبالب بھرنے لگیں۔ وہ اب دوسری جانب منہ کیے سوں سوں کر رہی تھی۔ پلیز آپ روئیں مت۔ کیوں تمہارا میرے رونے پر بل آ رہا ہے؟ وہ فوراً بگڑی۔ اس نے سعد کو باقاعدہ گھورا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دائمہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دائمہ نے سیٹ سے سر ٹکایا۔ وہ صبح سے کافی تھک گئی تھی۔ رونے کے باعث اس کا سر درد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ سعد نے اسے سوتے دے کر سکون کا سانس بھرا۔ وہ اگلے دن شام کو واپس ہسپتال آیا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ وہ مدہوشی میں بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ ایمان کس کے ریفرنس سے یہاں ایڈمٹ ہے؟ اس نے کاؤنٹر سے ڈیٹیل مانگی۔ سوری سر، ہم ڈیٹیلز نہیں دے سکتے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ ادھم جبیل نام ہے میرا۔ آپ مجھے ریفرنس دیں گی یا میں نکلواؤں؟ اس نے گویا دھمکی دی۔ اس کا نام سن کر لڑکی کے چہرے پر الجھن ابھری۔ سر آپ کو ریفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہی فیملی کا ریفرنس ہے۔ وہ ساکت ہوا۔ پہلا خیال عبدل کا آیا تھا پر وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ اوکے۔ وہ تیزی سے راہداری کی جانب بڑھا۔ یقیناً اب اسے کوئی نہ روکتا۔ وہ ایمان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ ہیلو سر، مسٹر ادھم جبیل پیشنٹ سے ملنے آئے ہیں۔ دوسری جانب سے اس نے کچھ کہا تھا اور پھر فون رکھ دیا۔ تو وہ وقت آ ہی گیا تھا جب وہ دونوں براہ راست مقابل آنے والے تھے۔ وہ جس سیاہ اور سفید سے خوف زدہ تھی وہ دونوں آج ملنے والے تھے۔ او کم آن ایمانے، تم بہت سٹرونگ ہو، تمہیں خود پر پورا کنٹرول ہے، تم پاگل نہیں ہو سکتی۔ وہ گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر سے باہر کا منظر نظر نہیں آتا تھا، شاید اس لیے ایمان اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کچھ یاد کر کے وہ کبھی ہنس دیتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس کی حالت ادھم کے دل کو آری سے چیر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکا دکا نرس گزر جاتی تھی۔ وہ کھڑا تھا جب کوئی خاموشی کے ساتھ آ کر اس کے عین برابر کھڑا ہوا۔ قد کاٹ دونوں کا ایک جتنا تھا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ادھم کے وجود میں اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی جبکہ مقابل پورے اعتماد سے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ آواز پر وہ چونکا۔ دائیں جانب دیکھا تو ہاتھ کھڑا تھا۔ اس نے سید حویلی میں اس کی تصویر دیکھی تھی، ہر کسی سے اس کی تعریف سنی تھی، لیکن وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں ایمان کا علاج کروا رہا ہوں۔ ہاتھ نے ایک مرتبہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ادھم کا موڈ بگڑا، اس کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ ویلنسیا میں عبدل اس کے ساتھ تھا اور یہاں ہاتھ، وہ لج گیا تھا۔ میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں، پر مجھے حیرت ہے تم نے سچ کیوں نہیں جانا؟ اس نے پہلی بار ادھم کی جانب دیکھا۔ گرے آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ گرے آنکھوں میں بہت کچھ تھا جبکہ سرمئی آنکھیں سرخ تھیں، بے تحاشا سرخ۔ کون سا سچ؟ کمال ہے، جس سے محبت کی اس کا سچ نہیں جانا، اس کا اعتبار بھی نہیں کیا۔ تم کیسے جانتے ہو میں ایمان سے محبت کرتا ہوں؟ ادھم الجھ چکا تھا۔ محبت کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے یا کہنے والے؟ تم ہو کون؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا تم اس کے سامنے جاؤ۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے جیسے حکم دیا۔ وہ نفرت کرتی ہے سیاہی سے، ہاتھ نے پلٹ کر جواب دیا۔ خوف زدہ ہے وہ، ہم سے، ہم سب سے، جبیل خاندان سے۔ آخر میں اس کے لہجے میں بے بسی گھل گئی، لیکن اس نے خود کو بکھرنے نہیں دیا تھا۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ادھم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ محبت کی ہے۔ جواب اتنا برجستہ تھا کہ ادھم کو اپنے چاروں جانب آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا، جبکہ وہ ویسے ہی پر اعتماد کھڑا تھا۔ عبدل کہتا ہے کہ میں بچپن سے ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ آئی تھنک عبدل ٹھیک کہتا ہے۔
اس کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ شی چوز می، ادم جبیل عرف ماسیل نے گردن اکڑا کر کہا، اور اس کی بات سن کر ہاتھ کا کہکا ابھرا تھا۔ وہ پہلی بار ایسے ہنسا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ 2 قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ ڈڈ شی؟ گرے آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ میری ہے، میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ ادم اب بگڑ گیا تھا۔ ایمان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جیسے سب بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہاتھ نے ادم کی بات سن کر جواب دیا۔ لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات سن کر ادم مسکرا دیا۔ وہ سیاہ ہو چکی ہے، وہ میری ہو چکی ہے۔ میں اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں، وہ میری ہی رہے گی۔ کتنا یقین تھا اس کو خود پر۔ وہ اب ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاتھ نے پھر اس کے یقین کی دھجیاں اڑائیں۔ ادم نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شی از مائی وائف۔ ہاتھ نے گویا دھماکہ کیا اور ادم نے اسے گردن موڑ کر یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ ام حانم ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ ام حانم کے لیے روحان جبیل بننا پڑتا ہے۔ ہاتھ نے سینے پر بندھے ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور رخ موڑ کر ادم کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو پھر سے ٹکرائیں۔ وہ اب تک تمہارے پاس اس لیے تھی کہ میں نے ایسا چاہا تھا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تم ایمان کے آس پاس بھی نظر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ادم کو اپنا وجود بھسم ہوتا نظر آیا۔ مسٹر جبیل آئیے، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ادم کوئی جواب دیتا اچانک وہاں ایک ڈاکٹر آئی اور سفید اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ادم نے بے یقینی سے گلاس ونڈو کے پار دیکھا۔ اگر میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے اور اپنا وجود ریت کی طرح اڑتا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ایمان کی شادی ہاتھ سے ہوئی تھی؟ وہ جانتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے تو پلٹ کر کبھی ایمان کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ تو اپنے غم سے باہر ہی نہیں نکلا، بلکہ اس نے سلمہ بیگم کو کال کر کے ایمان کا کردار ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ ہاتھ نے راہداری سے مڑتے ہوئے پلٹ کر ادم کو دیکھا۔ وہ یہ سب نہ کرتا لیکن وہ ایمان کے سارے خطوط پڑھ چکا تھا۔ وہ اب ادم کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ عبدل کو لگتا ہے میں ایمانے کی کہانی کا ولن ہوں، اور ولن اپنوں یا دوسروں کے لیے اپنی محبت نہیں چھوڑتے۔ وہ ادم کو دیکھتے بڑبڑایا اور پھر سامنے موجود کمرے میں چلا گیا۔ میں ولنسیا اس کے نام کر دوں۔ الیکشن کے دن قریب تھے۔ سید جبیل صاحب ایک اہم میٹنگ میں تھے۔ یہاں ان کے علاقے کی اور بھی پارٹیز موجود تھیں۔ سید جبیل ہر بار الیکشن جیت جاتے تھے۔ اس بار مخالف پارٹیوں نے ہرانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہی تھی۔ سید جبیل کے اپنے علاقے اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کیا جا رہا تھا جب مخالف پارٹی کا ایک آدمی اٹھا۔ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کام کریں گے جب یہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے؟ ان کی اپنی اولاد جانے کیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ اور پھر سیمینار روم کی اسکرین پر ایک ویڈیو ابھری تھی جہاں ادم کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور وہ اس طرح ڈرگز لے رہا تھا جیسے یہ اس کا مشغلہ ہو۔ سید جبیل کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اب انہیں استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ ان کی پرورش پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ نشئی تو آپ کے اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں جبیل صاحب، پہلے ان کا علاج کروائیں، بعد میں علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کیجیے گا۔ جملے ایسے تھے جو انہیں سلگا رہے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے سب سنتے رہے۔ انہیں ادم جبیل سے یہ امید نہیں تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، جبیل خاندان کے خلاف۔ جبیل خاندان کا وارث ایک نشئی تھا۔ یہ خبر سب نے دیکھی تھی، ہاتھ نے، دائمہ نے، گھر میں سب نے، یہاں تک کہ خود ادم جبیل نے بھی۔ پتہ نہیں اور کون کون سی کہانیاں بنائی جا رہی تھیں۔ سید جبیل کو نیچے دکھانے کے چکر میں سوشل میڈیا نے وبال مچا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ ہاتھ جبیل جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ اسے چاہیے اپنے گھر سے شروع کرے۔ ادم جبیل کے ساتھ ساتھ وہ بھی رگڑا گیا تھا۔ اس کے ہسپتال کے اندر جانے اور باہر جانے کی جو پکچرز لی گئی تھیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھیں۔ کیا ادم جبیل پاگل ہے؟ جبیل خاندان کیا چھپا رہا ہے؟ کیا پاگل خانے میں ادم جبیل کا علاج چل رہا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے۔ سید جبیل کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی کام آ سکتا تھا تو صرف ہاتھ جبیل۔ یہ ادم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہا ہے؟ سید جبیل نے اسے فون کیا تھا۔ بابا میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ اب سوشل میڈیا سے ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اس نے AI اسسٹنٹ کو کمانڈ دی تھی۔ ویڈیو کہاں سے پوسٹ ہوئی تھی یہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس سے 2 ٹوک بات کرو برخوردار، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے تم جانتے بھی ہو۔ وہ اپنا غصہ اس پہ نکال رہے تھے اور ایسے حکم دے رہے تھے جیسے وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا آپ ریلیکس ہو جائیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔
اور یہ تم کس خوشی میں ہسپتال کے چکر لگاتے ہو؟ کون داخل ہے وہاں؟ تم کیوں اپنے کردار کو مشکوک بنا رہے ہو؟ ان کی پستول کا رخ اب ہاتھ کی طرف آ گیا تھا۔ وہی لڑکی ہے داخل وہاں جسے ادم کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ وہ سدھر کر واپس آ سکے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سید جبیل کئی لمحے تک کچھ بول ہی نہ پائے۔ دونوں جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تو تم اس کی دیکھ بھال کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اور ادم کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ سید جبیل گھاک آدمی تھے۔ ادم کا واپس آنا، ہاتھ کا پچھلے 6 مہینوں سے اسلام آباد رہنا، ادم کا اسلام آباد جانا، اس کا ٹھیک ہونا اور پھر سے ڈرگز لینا، کچھ ایسا ضرور تھا جس سے وہ ناواقف تھے۔ سیاہ سفید کی جنگ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سید جبیل الجھے۔ بابا آپ سیاست سنبھالیے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا۔ ادم جبیل، تمہیں میں نے ایک اور موقع دیا تھا تاکہ تم سچ جان سکو، تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ تمہیں میں نے موقع دیا تاکہ تم تحقیق کر سکو، تم نے گنوا دیا، افسوس۔ اس نے اسکرین پہ چلتی اس کی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ادم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دائمہ کو لاہور کی فلائٹ میں بٹھایا تھا۔ ادم جبیل کی ویڈیو دیکھ کر وہ کافی اپسیٹ تھی اور واپس جانا چاہتی تھی۔ سعد اب بھی یہیں تھا۔ وہ 1-2 دن بعد واپس جانے والا تھا۔ ووٹ کھڑا ہوا، اب اسے ہسپتال جانا تھا۔ ایمان کو آج 4 مہینے ہو گئے تھے یہاں داخل ہوئے، اور سلمہ بیگم کے لیے غائب ہوئے اسے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کا ایمان سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے ادم کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا ادم اپنے دکھوں سے باہر نکل کر کچھ دیکھتا ہے یا نہیں۔ ایک بار پہلے بھی اس نے بنا سچ جانے ایمان کو چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی اس نے سچ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ہاتھ جبیل کا نکاح ایمان سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہسپتال کی راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہسپتال میں ایمان کا اور اپنا رشتہ یہی ظاہر کروایا تھا کہ وہ اس کی وائف ہے۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد چاہے وہ اس کی شکل نہ دیکھتی، لیکن فی الوقت اس کی سیکیورٹی ضروری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے اور ایمان کے کردار پر بات کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خبر ہسپتال سے باہر جائے کہ اندر کون داخل ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک کرنے کی۔ اس کے سیشنز ہوتے تھے، وہ چلا جاتا، واپس آ جاتا، کبھی آن لائن لیتا۔ لاہور اور اسلام آباد جہاں جہاں اسپیشل اسکول بن رہے تھے وہ ان پر پوری توجہ دے رہا تھا، لیکن وہ آج بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ یہ جملہ اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا اور وہ خواب اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایمان نے اسے عبدل سمجھا تھا۔ وہ خواب میں اسے بار بار نظر آتا تھا، جہاں دلدل میں دھنستے ہوئے وہ اسے مدد کے لیے پکارتی تھی۔ وہ کیسے مدد نہ کرتا؟ جب ایمان اسے ملی تھی اور ڈاکٹر مہک کی کلینک پر تھی اور عبدل کا اسے فون آیا تھا کہ وہ ہاتھ بن کر ایک دن گزارنا چاہتا تھا، تب خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہاتھ کو اگلے دن ویلنسیا جانا پڑا۔ وہ 2 دن وہاں رہا۔ 2 دن بعد جب وہ لوٹا تو اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ ایمان ٹھیک ہو، وہ پاگل نہ ہو، لیکن جب وہ لوٹا تو اسے زنجیر سے بیڈ کے ساتھ باندھا گیا تھا، کیونکہ وہ ہوش میں آتے ہی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں میں وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اب اس کی حالت میں سدھار آ رہا تھا کہ ادم یہاں آ گیا۔ وہ اسے کچھ دن ادم تو کیا سب سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے۔ جیسے ہی وہ ایمان کے کمرے کے سامنے پہنچا، اس نے گلاس ونڈو سے اندر کا منظر دیکھا۔ کمرے میں ایک گول میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ایک پر وہ بیٹھی تھی اور سامنے والی پر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر اس سے سوال کر رہا تھا۔ اب وہ رنگوں سے، لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ بلا وجہ ہنستی روتی بھی نہیں تھی، البتہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہتی، بالکل خاموش، جانے کیا سوچتی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید اس سے کچھ سوال کیے۔ 1-2 پر اس نے گردن ہلائی تھی، باقیوں پر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر جب باہر آیا تو ہاتھ اسے وہیں مل گیا۔ کانگریچولیشنز مین، اس کی حالت میں اب سدھار آ رہا ہے۔ اور ہاتھ کے دل نے پہلی بار خوشی محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس نے ڈاکٹر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول گیا تھا، سارے دکھ، ساری پریشانیاں۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ایمانیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ شام کو جب اسپتال واپس آیا تو ایمان کے کمرے کے باہر کھڑی ہستی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ موم، اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خانم اسے گلاس ونڈو سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ موم آپ یہاں؟ وہ ان کے گلے لگ جانا چاہتا تھا، پر اس وقت اسے اپنی ماں کوسوں دور نظر آئی تھی۔ آئیے مسٹر جبیل صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ وہاں اس کی ماں بن کر نہیں آئی تھی، وہ ایک عورت بن کر آئی تھی، دوسری عورت کے لیے۔ وہ سراپا سوال تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ خانم کو آج بھی یاد تھا جب وہ طوفانی رات میں اس سے ملنے آیا تھا۔ ماضی کے ورقے تیزی سے پلٹنے لگے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ کیا ہوا ہے ہاتھ؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماں نے محبت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے ہی ان کا دل کسی انہونے کی خبر دے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ تقریباً 15-16 سال بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پہلی بار اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ کون پریشان کرتی ہے؟ خانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہی
ام ایمان، ایمانے، شی ہانٹس میں۔ وہ یوں شکایت کرتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی، اس کے الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پہلی بار میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پلیز عبدل سے کہیں کہ وہ ایمانے کو سمجھائے، وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر بول رہا تھا۔ حانم کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے الفاظ مسلسل گونجتے تھے۔ وہ تو سچائی کے راستے پر چل رہا تھا، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اللہ والا تھا، وہ تو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کیسے شیطان بن سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی راتوں کا جاگا تھا کہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گیا، جبکہ حانم پریشانی سے اس کے بالوں کو سہلاتے سامنے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کو دیکھ رہی تھیں۔ آخر ایسا کون سا راز تھا، ایسا کون سا کام تھا اور ایسا کون سا انسان تھا جس نے ہاتھ جبیل کو پریشان کر دیا تھا؟ اور آج وہ اس راز کو جاننے آ گئی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی ماں نے اپنے بچے کی تربیت پر اتنا فوکس نہیں کیا ہوگا جتنا ام حانم نے کیا تھا۔ کسی بچے نے اتنا نہیں سہا ہوگا جتنا ہاتھ جبیل نے سہا تھا۔ یہ ام حانم سے بہتر کون جانتا تھا؟ مسٹر جبیل، آپ نے نکاح کر لیا اور مجھے خبر ہی نہیں؟ وہ اس کی ماں تھی، کہاں وار کرنا تھا اچھے سے جانتی تھی۔ موم، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ پھر سے ان کی جانب بڑھا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تمہیں وہ نصیحت یاد ہے جو میں نے تمہیں کی تھی؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ یہ مت بھولنا کہ تم ابن آدم ہو، کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر مت سمجھنا۔ ہاتھ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے۔ کیا تم نے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھا؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تو پھر مجھے سب سچ بتاؤ، اس نے کہا تو ہاتھ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا کسی مجرم کی طرح۔ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی سے واقف تھا۔ اس نے عورت ذات کو ہمیشہ عزت دی، فاصلہ رکھا، اس کا دل کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیار محبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، پر محبت پر کس کا زور۔ وہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، لیکن اس پر میرا دل اس دن مجھ سے باغی ہو گیا جب میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے رہی تھی۔ خریداری کے بعد وہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی۔ اس کے پاس 5 دن کے بریڈ تھے۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی، پر اگر وہ ابھی کھا لیتی تو اس کے پاس ایک دن کا ناشتہ کم پڑ جاتا۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پر پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا، جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی، تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں اس کا تھوڑا سا سامان تھا۔ وہ بچہ سامنے سڑک کی دوسری جانب شیشے کے اس پار رکھے کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کے 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ پتہ ہے وہ شال اسے کتنی عزیز تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والیٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ دیکھا۔ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی، جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا وہ اتنی غریب ہے؟ اور اس روز میرا دل چاہا تھا میں پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں، میں ویلنسیا اس کے نام کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو بتا رہا تھا جو پوری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک وحشت زدہ آواز ابھری تھی۔ مسٹر جبیل جلدی چلیں، پیشنٹ بے قابو ہو گئی ہے۔ اور وہ تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، سیاہی اور سفیدی کے درمیان بھٹکتی لڑکی کی جانب۔ اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ حانم نے اپنے اس بیٹے کو پہلی بار کسی لڑکی کے لیے یوں بھاگتے دیکھا تھا، وہ بیٹا جو عجیب تھا۔ عورت کو اندھیروں کی دنیا میں دھکیلنے والا مرد کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ مرد اپنے سینے میں خود چھرا گھونپ لے، جو سینے میں چپتا رہتا اور ہر سانس کے ساتھ تکلیف دیتا ہے۔ وہ جس تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کرسی پر بیٹھی حانم ہولے سے مسکرائی تھی۔ آہر جنہیں سکون سے جی پایا تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس دن ایمان بے طرح روئی تھی۔ اس کے گرد چھایا جمود جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھہرے پانی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ وہ چیخ چیخ کر روئی۔ ہاتھ اور حانم دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا، پھر حانم نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا ہسپتال جیسے گونج اٹھا تھا۔ اس راہداری میں دائیں بائیں جتنے بھی کمرے تھے سب موجود مریض گلاس ونڈو کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سہمے ہوئے راہداری میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اتنا کون رویا تھا۔
اور پھر اس رات وہ سکون آور دواؤں کے بنا ہی سو گئی تھی۔ اب وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ حانف وہیں تھی، وہ ہاتھ کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ بات سن کر جلتے تپتے ہاتھ کو سکون ملا تھا۔ وہ تمہیں اب کبھی نہیں دیکھے گی، جیسے تم اس کے لیے ہو ہی نہیں، اپنی سزا کے لیے تیار ہو۔ لیکن اگلی بات سنتے ہی اس کا سکون غارت ہوا۔ میری سزا اسی دن شروع ہو گئی تھی جب میں نے اسے ادھم کو اپنانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے تاثرات اب سپاٹ ہو چکے تھے۔ تم نے ابھی تک اس کا درد دیکھا ہے ہاد؟ تم وہ فیز نہیں دیکھ پاؤ گے جہاں تم اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کی جدائی سہ لیتا ہے، پر اس کی بے نیازی نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ بس ٹھیک ہو جائے اور وہ بنے جو وہ چاہتی ہے، وہ دنیا فتح کرے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ حانم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور میں اس دن کا انتظار کروں گی جب تم خود میرے پاس آؤ گے اپنی عرضی لے کر۔ وہ خوشگوار سے لہجے میں کہتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی ماں ایک ایسے فیز سے گزری تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا سب کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں، پر وہ آنے والے کل سے ناواقف تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ دونوں اسکرین کے آمنے سامنے موجود تھے۔ ادم کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک ویڈیو نے ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ وہ اب اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ لوگ دائمہ، میں اپنی مرضی سے جینے کا عادی ہوں۔ میں سالوں پہلے بھی اس سکھ معاشرے سے اسی لیے چلا گیا تھا۔ یہاں ہم جیسے لوگ سکون سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ بھائی یہ پاکستان ہے، وہ احتجاجاً بولی۔ اس لیے مجھے نہیں پسند، مطلب میں اپنی مرضی سے ڈرگس بھی نہیں لے سکتا، اور پلیز میں کسی صفائی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بیزار تھا، اکتایا ہوا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے سے وہ بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میں صرف وجہ جاننا چاہتی ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اب تک وہیں اٹکی تھی۔ تم کیا کرتی اگر تم اپنی محبت کو پاگل خانے میں قید پاتی اور تمہارے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا کہ تم اسے دوبارہ اپنا سکو؟ وہ اب سوال گو تھا۔ آپ نے اسے اپنانے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے آپشن ڈھونڈا؟ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دیر بعد بولی۔ وہ کسی اور کی وائف ہے، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ بتایا تھا آپ نے کہ ایما کی شادی ہو چکی ہے، وہ بولتے بولتے ٹھٹک گئی، اور پھر دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ادھم کو دیکھنے لگی۔ ایما کا پورا نام کیا ہے؟ وہ زرد چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ام ایمان۔ اور دائمہ کو لگا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا ہو۔ اس نے کاؤنٹر سے پتہ کیا تھا کہ ہاد نے جس لڑکی کو وہاں داخل کروایا تھا اس کا نام ام ایمان تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا ادم اسے وہاں دیکھ کر غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ادم جانتا تھا وہ ہاد کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی دو ایسے لوگوں کی محبت میں گرفتار تھے جو ان کی دسترس سے بہت دور تھے۔ تو کیا ہاد اس سے شادی؟ وہ اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ دائمہ نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی اور پھر اسکرین بند کر دی۔ وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ نیچے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں جو خیال آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایمان کے پاگل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک لڑکی اور ایک ہی خاندان کے دو لڑکے، ایک اس کا بھائی تھا اور ایک محبوب۔ کیا تھا اس لڑکی میں ایسا؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بس میں چاہتی ہوں کہ بس یہ ناول اب ختم ہو جائے۔ اب اور کیا ٹویسٹ ہے؟ یہی ٹویسٹ ہوگا کہ ہاد اصل میں کیا کر رہا ہے اور روحان جبیل اصل میں کہاں ہے۔ اب یہی ایک رہ گیا نا راز، اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں۔ پچھلا جو اس کا سیزن تھا اس میں بھی یہی تھا کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ روحان جبیل کو روکنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو بس اب یہ ایک درمیان میں رہ گئی ہے، اور اصل میں کہانی اب آگے کیا چلنی ہے وہ پتہ چل جائے، ایمان ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، ایمان کے ساتھ مجھے ہمدردی تو ہے، اور کافی ہمدردی ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی سینسٹیو نہیں ہے؟ مطلب اس کا دماغ کس بات سے خراب ہو گیا؟ مطلب وہ اتنی زیادہ سینسٹیو ہے کہ وہ نفسیاتی ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے سلفائٹ میں ام حانم ایسے نفسیاتی ہو گئی تھی؟ اس کو صرف تھوڑا سا تو نہیں، اچھا خاصا، مطلب آر جے نے اس کے جو میسیجز تھے وہ کوئی وائرل کیے تھے، مطلب یونیورسٹی میں ہی وہ ملک چھوڑ گئی، یونیورسٹی چھوڑ گئی کتنے سالوں تک، اور وہ پھر بھی ایسے روتی رہتی تھی، پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ میں چلی گئی تھی۔ تو کچھ زیادہ ہی میرے خیال سے یہ لوگ سینسٹیو ہیں۔ اور اب ایمان کے ساتھ بھی اس کی امی نے اسے ایک بیمان کہا ہے، اور ماسیل نے جو بھی کہا اسے، ماسیل سے تو کسی مطلب کا بات کا اسے دکھ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ہاد نے اس کے ساتھ برا کیا ہے۔ تو اسے ڈائیورس ہوئی ہے تو اس کی امی نے اسے باتیں سنائی ہیں اور وہ نفسیاتی بن گئی ہے۔ اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاد اس کی اماں کو کیوں نہیں بتا رہا کہ وہ مل گئی ہے۔ میرے خیال سے اس کی اماں آتی اور اسے پیار کرتی، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے نا۔ اور ادھم بھی آ گیا واپس۔ ادھم نہیں سدھر سکتا یار، اس کو کتنے چانسز ملے سدھرنے کے، وہ نہیں سدھرا، تھوڑا سیلفش سا ہے۔ اور اب عبدل کیا کر رہا ہے؟ اسے پتہ بھی ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی وہ اب ہاتھ بن کے ان سے ملے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی ایپیسوڈز رہتی ہیں، تو میرے خیال سے اس کی 8-9 ایپیسوڈز مزید آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔